لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو اور کائنات کے اندر مالک کیا فرماتا ہے ہمارے لیے رسول بیان کرتے ہوئے انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو اس داتا کے، اس الہ کے، اس مشکل کشا کے، اس حاجت روا کے، اس بندہ نواز کے، اس غریب نواز کے، اس بندہ پرور کے، تم سارے بندے ہو. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله. سامعین کرام، حسب معمول جس طریقے سے ہر ماہ شیخ محترم کا جو پروگرام ہے اسی کی آج ایک کڑی ہے. سامعین کرام، لوگوں کے درمیان جو غلط عقائد پھیلنے کے جو اسباب ہیں، شرکیہ اور بدعیہ کفریہ عقائد لوگوں کے اندر جو عام ہوتے ہیں اور پھیلتے ہیں اور لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، ان اسبابوں میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کی پہچان صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کا تعارف لوگوں کے درمیان صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ کی صحیح پہچان نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے گمراہ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، غلط عقیدے کو اپنا صحیح عقیدہ سمجھ بیٹھے ہیں اور لوگوں کے یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق محبت اور عقیدت جوڑے رکھتے ہیں جو لوگ لوگوں کو گمراہ کرنے لگے ہوئے ہیں اور اسی کو ہم اپنا سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں. جب اللہ کا صحیح تعارف اور اللہ کی صحیح پہچان جب ہو جائے تو انسان کبھی صحیح عقیدے سے گمراہ نہیں ہو سکتا، صحیح عقیدے سے نہیں بیٹھ سکتا. تو انشاءاللہ جس طریقے سے ہمارے یہاں شیخ محترم قیامت کی بڑی نشانیاں ایک سلسلہ جیسے چلا تھا، ویسے ہی ایک سلسلہ اللہ کی پہچان، اللہ کو پہچانیے، اس عنوان پر انشاءاللہ شیخ محترم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں کامل طریقے سے مکمل طریقے سے اللہ کا تعارف اور اللہ کی پہچان کی ساری باتیں اور سارے مسائل ہمارے سامنے آئیں گے. تو شیخ محترم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس عنوان پر جو اللہ کی پہچان ہے تو اس موضوع کا شیخ محترم آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اس کائنات کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے. انسانوں کو عدم سے وجود میں لانے والا، زمین کا فرش بچھانے والا، آسمان کی چھت تاننے والا، آسمان سے
बारिश बरसा के फिर ज़मीन से इंसानों के लिए अंगूरियाँ पैदा करने वाला वो एक अल्लाह खालिक और मालिक है। मालिक का फरमान सुनिए, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ इंसानों, इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया। तो पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है। तख्लीक के इस अमर में कोई अल्लाह का साथी और शरीक नहीं है। हमें भी अल्लाह ने पैदा किया, हमसे पहलों को भी अल्लाह ने पैदा किया। इंसान हो या जिन, आसमान की मखलूक हो या ज़मीन की मखलूक, उन सब का खालिक अल्लाह है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, वो अल्लाह जिसने इस ज़मीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया। वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को छत बनाया। दुनिया के अंदर लोग घर बनाते हैं, खैमा लगाते हैं, सतून के बगैर कोई छत कायम नहीं रह सकती। कुर्बान जाए अल्लाह खालिक पर। यह आसमान की कितनी बड़ी छत है। कभी सतून देखे आपने इसके, पिलर देखे? अल्लाह ने अपने हुक्म से इस आसमान को खड़ा किया हुआ है, इस जमीन को बिछाया हुआ है। वअंज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम, फिर आसमान से अल्लाह ने बारिश को नाजिल किया। वो बारिश जमीन पे गिरी, जमीन ने उस पानी को पिया। तो कहीं पर गुलाब का फूल अपनी खुशबू फैला रहा है, वही पानी एक और दरख्त की जड़ में गया तो उस पे अनार लगे हुए हैं। वही पानी एक और बेल के जड़ों में पहुंचा तो करेला निकला हुआ है। पानी का एक ही कतरा है, कहीं वो गुलाब का फूल बन के महक रहा, कहीं वो फल बना हुआ, कहीं पे वो सब्जी बनी हुई, कहीं पे वो जानवरों का चारा बना हुआ। पानी वही है, जमीन वही है, ये अलग अलग अंगूरियां इस जमीन से निकल रही दलील है कि इस जमीन को जिंदा रखने वाला, यहां पे बसने वाली मखलूक को जिंदा रखने वाला एक अल्लाह है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। मालिक ये दलाइल दे के समझाता क्या है? ऐ इंसानों, तुम्हें मैंने पैदा किया, तुमसे पहलों को मैंने पैदा किया, आसमान की छत मैंने तानी, जमीन का फर्श मैंने बिछाया, बारिश मैंने बरसाई, जमीन से तुम्हारे लिए, तुम्हारे चौपाओं के लिए अंगूरियां मैंने पैदा की। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, ये सब कुछ मैंने किया, तो मेरा शरीक क्यों बनाते हो? मेरे साथ किसी और को मेरी इबादत में साझी क्यों करार देते हो? व अंतुम तअलमून, हालांकि तुम जानते हो, तुम्हें खबर है। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि इमाम राजी रहमहुल्लाह ने अल्लाह ताला के वजूद पर इस आयत से इस्तदलाल किया। ये आयत अल्लाह मालिक के वजूद पे बहुत बड़ी दलील है। जो इंसान मालिक को नहीं पहचान सके, जिनके पास वक़्त ही नहीं है ये सोचने का कि हम जमीन पे आए क्यों हैं, भेजा किसने है, ड्यूटी क्या है, अगर वो कुरान हकीम की इस आयत पे गौर करें जो इनकारी है अल्लाह के वजूद के, तो उनके लिए इस आयत में दलील है कि कायनात भर का खालिक और मालिक अल्लाह है। इमाम शाफई रहमहुल्लाह फरमाते हैं, तूत का एक पत्ता, उसको शहद की मक्खी खाए तो शहद बन के आए, रेशम का कीड़ा खाए तो रेशम पैदा करे, गाय और भैंस खाए तो दूध दे, हिरन खाए तो खुशबू बने। पत्ता एक ही है,
توت کا پتا ایک ہے، کھانے والی چیزیں جانور الگ الگ ہیں، اور اس سے جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ بھی الگ ہے۔ کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کائنات کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے؟ اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق بھی اللہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں انڈے کو دیکھو، انڈا چاروں طرف سے بند ہے، اور پھر ایک خاص وقت پہ اللہ مالک اس بند کمرے کے اندر سے ایک بچہ پیدا کر دیتا ہے۔ وہاں ہوا نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، بند انڈا ہے، اور وہ انڈا پھٹتا ہے اور چہکتا ہوا ایک چھوٹا سا معصوم سا پرندہ اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ یہ دلیل ہے اللہ مالک کے وجود پر اور اللہ مالک کی توحید پر۔ ہر قسم کی تعریف کا مستحق بھی صرف اللہ ہے۔ جب وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، تو کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کا مستحق کون ہے؟ بلکہ جتنی بھی تعریف جس کی بھی کر لیں، حقیقی تعریف اللہ کی ہے۔ آپ کہیں گے یہ گلاب کا پھول بڑا اچھا ہے، اس کی خوشبو بہت پیاری ہے، اس کا کلر بہت پیارا ہے، تو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو گلاب کے پھول کی تعریف حقیقت میں اس کے خالق کی تعریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کے پسینہ کے اندر بو نہیں تھی، بلکہ کائنات کی کسی خوشبو میں وہ خوشبو نہیں جو محمد کریم کے پسینے میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کے پسینے میں وہ خوشبو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ سے بڑھ کر حسین نہ پیدا ہوا، نہ پیدا ہوگا، نہ پیدا ہو سکتا ہے قیامت تک۔ تو یہ حسین مکھڑا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کائنات میں سب سے بڑھ کر تعریفوں کا مستحق اللہ ہے، اور حقیقی تعریف صرف اسی مالک کی ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر زمین کے سارے درختوں کی قلم بنا لی جائے، زمین پہ جتنے درخت ہیں تمام درختوں کی قلمیں تیار ہو جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور زمین پہ جتنے سمندر ہیں سب کی سیاہی بن جائے، ان کے علاوہ 7 سمندر مزید سیاہیوں کے فراہم کر دیے جائیں، اور لکھنے والے بیٹھ جائیں اور لکھنا شروع کر دیں اللہ کے کلمات کو، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، یہ قلمیں گھس جائیں گی، رب کی تعریف کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ یہاں یہ مراد نہیں کہ 7 سمندر سے بڑھ کر اگر 7 سمندر اور آ جائیں تو تب اللہ کی تعریف کے کلمات پورے ہو سکتے ہیں۔ یہاں زیادہ کی مثال اس لیے دی گئی کہ اگر یہ سمندر ختم ہو جائیں اور 7 اور بھی آ جائیں تب بھی اللہ کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے، اللہ کی تعریف۔ اور اس سے زیادہ جو مرضی ہو جائے، مالک کی شان، مالک کا کرم، مالک کی تعریف، مالک کے کلمات اتنے زیادہ ہیں، یہ قلمیں ختم ہو جائیں گی، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور دعا کے الفاظ میں فرماتے کیا تھے؟ لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری تعریف ویسے نہیں کر سکتا جیسے کرنے کا حق ہے، تیری تعریف کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، تو نے اپنی تعریف جیسے کی ہے ویسے کوئی اور نہیں کر سکتا، تیری وہی تعریف ہے جو تو نے اپنی ذات کے بارے میں خود بیان فرمائی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ 7 سمندروں سے زیادہ سمندر ہوں گے تو اللہ کی کلمات اور اللہ کی تعریف کے کلمات لکھے جائیں گے، نہیں، یہاں زیادتی کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی تعریف کے کلمات کو لکھ نہیں سکتا۔ مالک کا فرمان، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، جس نے اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کا برابر شریک قرار دیتے ہیں۔
مالک اپنی نشانیاں بیان فرما رہا ہے، اپنی تخلیق انسانوں کے سامنے رکھ رہا ہے، ان کو شرک سے بچانے کے لیے دعوت فکر دے رہا ہے کہ لوگوں غور تو کرو، آسمان کی تخلیق میں کوئی اللہ کا ساتھی، اللہ کسی کا محتاج نہیں تھا، زمین کو پیدا کرنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں تھا، روشنی اور اندھیروں کو پیدا کرنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں تھا، اس پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ سارے دلائل تمہارے سامنے ہیں۔ پھر ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، غیر اللہ کے پجاری یہ سارے دلائل سن کر دیکھ کر اس کے باوجود ان کی حالت کیا ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے الہوں کو اللہ کی عبادت میں اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی آپ کہو الحمدللہ، ساری تعریفوں کا مستحق اللہ ہے، تمام کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی لم یتخذ ولدا، اس اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں پکڑا، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جھوٹ کہتے تھے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جھوٹ کہا۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جھوٹ کہا۔ آج کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، میرے آقا اللہ کے نور میں سے نور ہے، نور من نور اللہ ہے، جھوٹ کہتے ہیں۔ مالک کا کلام حقیقت حال ہمارے سامنے واضح کر رہا ہے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، کوئی اللہ میں سے نہیں نکلا، کوئی اس کے نور کا حصہ نہیں ہے، کوئی اس کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس پوری بادشاہت میں تنہا اللہ کی بادشاہت ہے، وہ شہنشاہ اعظم ہے۔ بادشاہت میں اللہ کے ساتھ کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں کہ نظام چلانے کے لیے اللہ کو کسی اور کی ضرورت ہے۔ پیر و بابے مل کر، شیخ و حضرت مل کر اس دنیا کے نظام کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں کہ اولیاء اللہ عالم کے دعالم ہیں، یعنی عالم کے ستون ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ یہ جھوٹ کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے اس جہاں کو پیدا کیا ہے، اللہ مالک اس جہاں کو چلانے میں تنہا ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ نہ ہو تو دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا، قطب نہ ہو تو دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا، ابدال نہ ہو تو دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا۔ غلط ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، تنہا اس کائنات کا شہنشاہ اعظم ہے، کسی کا محتاج نہیں اور کوئی اس کی بادشاہت میں شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی کی حمایت کی ضرورت ہو۔ دنیا کی بادشاہتیں، حکومتیں کمزور ہیں، مخالفت ہو جائے تو حکومت ٹوٹ جاتی ہے، بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، نیا گروہ آ جاتا ہے جو طاقتور ہو جائے، لیکن مالک کمزور نہیں ہے کہ اسے کسی کی حاجت ہو، اسے کسی کی ضرورت ہو، اور تو اس کی ٹھیک بڑائی، پوری بڑائی بیان کر۔ اس آیت میں اللہ مالک نے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرے کہ وہی ذات واحد ہر حمد و ثنا کی مستحق، ہر تعریف کے لائق، جس کی نہ کوئی اولاد ہے، جیسے بعض عربوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہا، یا یہود نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یا نصارہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دنیا کے لالچ کے اندر اندھے ہو جانے والے لوگ یا دنیاوی مفادات کے تحت ایمان کا سودا کر لینے والے، وہ نصارہ کے چرچ میں جاتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں، کرسمس کا دن مناتے ہیں، اس پہ نان مسلمز کو، نصارہ کو ہدیے دیتے ہیں، ان کے اس پورے فنکشن کو اٹینڈ کرتے ہیں،
کچھ مجرم تو اپنے منہاج القرآن میں ان صلیب پہنے ہوئے پادریوں کو بلا بھی لیتے ہیں۔ قائد تحریک ڈاکٹر طاہر القادری کو گلدستہ پھولوں کا پیش کر رہے ہیں۔ ان کی طرف اب بشپ آف ملتان کی جانب سے جو ہے وہ قائد تحریک کو کچھ گفٹس جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ امن کی شمع روشن ہو چکی ہے اور شمع سے شمع جل رہی ہے۔ دیپ سے دیپ جل رہے ہیں اور یہ امن کی روشنی جو ہے یہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہیں اور وہ امن پر بلیو کرتے ہیں۔ ابتدائی تعارفی گفتگو کے لیے تو حقیقت میں جو نصارہ کے اس فنکشن کو اٹینڈ کرے، اس عید میں ان کے ساتھ شامل ہو، وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے۔ غور کیجئے کہ کرسمس کی مبارکباد دے کے وہ نصارہ کے اس عقیدے کو تسلیم کرتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تعالی اللہ عما یقولون، اور اللہ کا کوئی بیٹا لم یتخذ ولدا۔ یہ چھوٹا ماجرا نہیں ہے کہ آپ اپنی کمپنی میں جاب کرتے ہوئے کسی عیسائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کرسمس کے دن آپ اس کو مبارکباد دیں، خوشی کے پیغام دیں، ہدیے تحفے تحائف دیں، یا آپ کی آنکھوں پہ مال و دولت کی محبت زیادہ چڑھ جائے تو ان کے چرچ میں جا کے کیک کاٹ لیں۔ حقیقت میں آپ نے اس کفر کو تسلیم کر لیا جو عیسائیوں کا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ نہ تو جہنم میں کی بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک ہے۔ جیسے مشرکین عرب حج میں تلبیہ کہتے ہوئے کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو تیرا ہے۔ اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو، اپنے بنائے ہوئے بتوں کو وہ اللہ کا ساتھی اور ساجی عبادت میں شریک بنایا کرتے تھے اور تلبیہ کہا کرتے تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن ہاں یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان سب کا بھی مالک تو ہے، ان کو تو نے اپنا شریک بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کی حکومت میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی عبادت میں وہ تنہا ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے لیے ہے آسمان میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے۔ زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا مالک
تنہا اللہ ہے۔ جب قرآن حکیم کی یہ آیت ہمیں درس دے رہی ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑے کس سے مانگنی چاہیے؟ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کسی فقیر کو دیکھا؟ چوراہے پر فقراء مانگنے والے کھڑے رہتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا کوئی ایک فقیر دوسرے فقیر کے سامنے کہ 2 روپے دے دے، 1 ریال دے دے؟ کبھی فقیر نے فقیر سے مانگا؟ لینڈ کلوزر آ کر رکے گی، کامری آ کر رکے گی، گاڑی آ کر رکے گی، تبھی فقیر بھاگے گا نا اس سے مانگنے کے لیے۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے یہ بھی فقیر ہے، میں بھی فقیر ہوں، اس سے کیا مانگوں گا؟ اندھے کے آگے روئے، اپنے دیدے کھوئے، وہ حال ہے، اس سے کیا ملے گا؟ یہ تو خود فقیر ہے، وہ جو آیا ہے اس کی جیب میں 4 پیسے ہیں، چلو دونوں جا کے اس سے مانگتے ہیں۔ اور کائنات کے اندر مالک کیا فرماتا ہے ہمارے لیے اصول بیان کرتے ہوئے، انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو اس داتا کے، اس الہ کے، اس مشکل کشا کے، اس حاجت روا کے، اس بندہ نواز کے، اس غریب نواز کے، اس بندہ پرور کے، تم سارے مانگتے ہو۔ جب پوری انسانیت مانگتی ہے اللہ کی، تو فقیر کو فقیر سے تو نہیں مانگنا چاہیے نا؟ سارے اللہ کے در کے بنتے ہیں، اور تمام خزانوں کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہوں گی، تمام تعریفیں اس الہ مالک اور خالق کے لیے ہوں گی۔ دنیا میں بھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور آخرت کی تمام تعریفیں بھی اللہ کے لیے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بڑی حکمت والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ الحمد، اس سے مراد وہ تمام تعریفیں ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہو سکتی ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں، ان تمام تعریفوں کا حقدار ایک اللہ ہے۔ سب تعریفوں کا حقدار صرف اللہ ہے، جو آسمان اور زمین اور ان میں پائی جانے والی ہر چیز کا مالک ہے۔ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اولاد کے خزانے، رزق کے خزانے، علم کے خزانے، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اور ہم سارے مانگتے ہیں، تو ان منگتوں کو چاہیے اپنے جیسے فقیروں کے در پہ نہ گرے، بلکہ جو حقیقی خالق و مالک و رازق ہے، خزانوں کا مالک ہے، جو حقیقی گنج بخش ہے، اس سے آ کے سوال کرے۔ جو مر کے قبروں میں دفن ہو گئے وہ گنج بخش نہیں، ان کے تو اپنے یتیم ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، ان کے مال وراثت میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، ان کے پلے میں کچھ نہیں، وہ منگتے ہیں، گنج بخش نہیں ہے۔ گنج بخش صرف اللہ ہے۔ اور جس طرح دنیا کی زندگی میں صرف وہ مالک تمام تعریفوں کا حقدار ہے، قیامت کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی، اس دنیا کے اختتام کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، اس میں بھی تمام تعریفوں کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اہل جنت جب اپنے اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے، اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جنت الفردوس میں محمد کریم کا پڑوس عطا فرمانا۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تیرے گھر میں تیرے در کے سوالی اور فقیر بن کے تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے منگتے ہیں مولا۔ ہم سب کو قیامت کے دن پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں آپ کے پڑوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اہل جنت جنت میں جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی زبان پہ کیا ہوگا، ان کا ترانہ کیا ہوگا، وہ جملے کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ اہل جنت جنت میں داخل ہوتے ہوئے کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، سچا کر دکھایا۔ اور ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم اس دنیا پہ رہتے ہوئے شریعت محمدیہ پہ عمل کرو، عبادت اللہ کی کرو، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو،
یہ دنیا 60 سال 70 سال 80 سال گزر جائے گی، اگر تم نے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اتباع میں کسی اور کو ساجی اور شریک نہ بنایا، بلکہ پوجا تو اللہ کو، پوجا کا ہر طریقہ پوچھا تو محمد الرسول اللہ کو، تو اللہ کا وعدہ ہے جو انسان ایسا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل فرما دوں گا۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ بندے اس اللہ کی عبادت کریں۔ وحق العباد علی اللہ، اور جو اس حق کو پورا کرتا ہے پھر اللہ پر اللہ کی رحمت سے اپنے مواحد بندوں کا حق بن جاتا ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اللہ ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا۔ دنیا والوں سے جنت کا وعدہ ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بیان کرتے ہیں، فرشتے اللہ کے ملائکہ مثال بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی تو وہ ہیں، ان کی مثال تو یہ ہے جیسے کسی نے گھر بنایا، گھر کے اندر دسترخوان بچھایا، اس میں طرح طرح کے کھانے سجائے، پھر اپنے ایک نمائندے کو باہر بھیج دیا جو لوگوں کو اس گھر میں آنے کی دعوت، کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ جس نے اس کی دعوت کو مانا وہ اس گھر میں داخل ہوا، اس نے اس دسترخوان سے فائدہ اٹھایا، اور جس نے اس نمائندے کی بات کو ٹھکرا دیا نہ وہ اس گھر میں داخل ہو سکے گا، نہ اس گھر کے اندر بچھے ہوئے دسترخوان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ فرشتہ کہتا ہے تطبیق بھی کرو، اس مثال کو فٹ بھی کرو کہ گھر بنانے والا اللہ، گھر اللہ کی جنت، دسترخوان جنت کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اور اس گھر کی طرف بلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر بنانے والا اللہ، گھر اللہ کی جنت، دسترخوان جنت کی نعمتیں، جنت کی طرف بلانے والا کون؟ پیر و مرشد، شیخ و حضرت، امام و مولوی صاحب، ان کی ہر بات مان کے ان کے پیچھے بغیر دلیل کے بغیر سوال کے چلتے رہے، دوڑتے رہے؟ نہیں، اس گھر کی طرف بلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا فرما دینا کافی ہے، دلیل ہے، آپ کا فرما دینا دلیل ہے، اور آپ کے علاوہ ہر آدمی سے پوچھا جائے گا جو دین کا مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ بھائی آپ کا ادب و احترام سر آنکھوں پہ، لیکن یہ بتاؤ جو تم نے کہا ہے کیا یہ ارشاد محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ وعدہ ہے اللہ کا مجھ سے اور آپ سے، اگر اس طرح زندگی گزار کے آؤ گے تو زندگی کے اختتام پہ تم اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پوری امت جنت میں جائے گی، پوری امت، الا من ابا، ہاں جو خود یہ کہے مجھے جنت نہیں چاہیے، جو خود جنت میں جانے کا ارادہ نہ رکھے، انکار کر دے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا بد نصیب ہے جو خود اپنے منہ سے کہے مجھے جنت نہیں چاہیے؟ اس بد نصیب کا تعارف فاطمہ کے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ میں کرواتے ہیں؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرے پیچھے چلا وہ جنت کی راہ پہ چلا، جس نے محمد کو چھوڑ دیا اس نے جنت کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وعدہ ہے مجھ سے اور آپ سے، اس راستے پہ چل کر آؤ گے تو جنت ملے گی۔ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اس زمین کا ہمیں اللہ نے وارث بنا دیا، جنت میں جہاں چاہے ہم قیام کریں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، مالک فرماتا ہے عمل کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ کس کے لیے بدلہ ہے؟ جی آواز نہیں آئی، بہترین بدلہ کس کے لیے ہے؟ عمل کرنے والوں کے لیے۔ جنت کے ساتھ اللہ کی تعریف اور جنتی لوگوں کا جو وصف بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟
فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا بہترین بدلہ ہے۔ جنت کے لیے شرط ہے کہ ہم محنت کریں، جنت کے لیے شرط ہے کہ ہم عمل کریں، خالی دعاؤں سے کام نہیں چلنے والا، محنت ہو، کوشش ہو، جد و جہد ہو، اور پھر اللہ سے اس کی رحمت کے ساتھ سوال ہو، تو انشاءاللہ انسان اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اب سوچئے جو بندہ فجر کی نماز میں مسجد میں پہنچتا ہی نہیں، جس کو فجر کی جماعت نماز نصیب نہیں، وہ جنت کے لیے محنت کر رہا ہے، وہ اس زمرے میں آئے گا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ؟ جس کو سارا دن بی بی سی دیکھنے کی فرصت مل جاتی ہے، قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، وہ اس زمرے میں شامل ہوگا۔ جو کرکٹ میچ کے لیے 2 گھنٹے نکال لیتا ہے، عصر کی نماز کے لیے اس کی نیند اگر کوئی اٹھا بھی دے، بعض ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ ان کی بیویاں نیک ہیں، وہ بیوی اٹھاتی ہے، اٹھو جی نماز پڑھ لو۔ کسی گھر میں تو میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، یہ کھانا نہیں بناتی، یہ میرے آگے زبان چلاتی ہے، یہ بچوں کا خیال نہیں کرتی، جو معقول باتیں گھروں میں اختلاف کا باعث بنتی ہیں۔ ہم کچھ ایسے گھروں کو بھی جانتے ہیں جس میں اختلاف اور لڑائی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بیگم صاحبہ میں نماز ٹائم تے اٹھا دیں دی وڈی مولوانی ٹک دینی کیتے، میرے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، اٹھو جی نماز پڑھو۔ تو کیا وہ جنت میں جانے والوں کی لائن کے اندر لگا ہوا ہے، اس محنت میں شامل ہے؟ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میاں بیوی کا ذکر کر رہے، اور معاف کرنا یہ ذکر فرائض کے اوپر نہیں ہے، فجر کی نماز پہ نہیں ہے، ظہر کی نماز پہ نہیں ہے۔ کتنے وہ بد نصیب ہیں جو مستقل ظہر کی نماز کے تارک ہیں، رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے، اب فجر پڑھ کے سوتے ہیں تو عصر پہ جا کے آنکھ کھلتی ہے، عصر بھی گئی ظہر بھی گئی، 5 بجے اٹھے، آنکھیں بلتے ہوئے، ان کا دن 5 بجے شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے دن بنایا ہے کمائی کے لیے، رات بنائی ہے آرام کے لیے، وہ رات کو دن کا مقام دیتے ہیں، دن کو رات کا مقام، ساری رات جاگتے ہیں۔ پرندوں میں ایک پرندہ ہے نا جو رات کو جاگتا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ وہ رات کو ہی جاگتا ہے، اس کو دن کو نظر نہیں آتا، وہ سورج کی روشنی دیکھ کے اندھا ہو جاتا ہے بیچارہ۔ اور یہاں بھی اسی جانور کے انسانوں نے اپنا طریقہ اپنا لیا، رات کو 3 بجے فون کرو گے تو پہلی بیل پہ اٹھا لیں گے، السلام علیکم خیریت سے ہیں، اور دن میں 12 بجے بھی فون، 11 بجے کرو، نیندر دے ٹائم تو تنگ کرتا رہنا یار، تینوں پتہ نہیں سون دا ٹائم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ایک عورت اپنے خامن کو اٹھاتی ہے تہجد کی نماز کے لیے، اور وہ اٹھنے میں سستی کرتا ہے تو یہ پانی تھوڑا لے کے اس کے منہ پہ چھینٹے مارتی ہے کہ اٹھو نماز پڑھ لیں۔ یا بیوی سوئی ہوئی ہے تو نیک خامند اٹھتا ہے تہجد کے لیے، اپنی بیگم کو اٹھاتا ہے، وہ نہیں اٹھتی تو پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ مارتے ہیں۔ یا فرض نماز کا ذکر نہیں، اب تو گھروں کی لڑائی کے اسباب یہ بن چکے ہیں کہ یہ ظہر پہ ہمیں اٹھاتی ہے، یہ نماز کے لیے ہمیں اٹھاتی ہے، اور ہم جب اٹھیں گے دیکھیں گے پھر ساری اکٹھی پڑھ لیں گے، ابھی تو سونے کا ٹائم ہے، سونے دیجئے۔ اور یہاں مسلمان میاں بیوی کا ذکر ہو رہا جو ایک دوسرے کو اٹھانے کے لیے کتنے حریص ہیں کہ پانی کے چھینٹے مارتے ہیں، اللہ ایسے گھر والوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے مالک نے اہل جنت کو جو آخر میں خوشخبری سنائی، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ فَنِعْمَ أَجْرُ النَّائِمِينَ نہیں کہا یہ بہترین بدلہ ہے سونے والوں کا، لاعبین نہیں کہا کہ یہ بہترین بدلہ ہے کھیلنے والوں کا، عاملین کہا۔ اس جنت کے لیے عمل ضروری ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی آپ نے کہا تھا کہ وہ حدیث میں آیا ہے جو شرک نہیں کرتا وہ ضرور اللہ کی جنت میں جائے گا۔ دیکھو ہم شرک تو نہیں کرتے، کبھی قبروں پہ سجدہ نہیں کیا، کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی، کبھی غیر اللہ کو نہیں پوجا، ہم تو اللہ کی توحید کو ماننے والے۔ نماز دعا کرو، دعا نماز دی اللہ توفیق دے وے، شرک کبھی نہیں کیتا، یہ کنفرم بات ہے۔ بھائی آپ مستقل نماز کے تارک ہیں، ایک کافر میں اور عام میں کیا فرق ہے؟ آپ سے تو وہ منافق اچھے ہیں جو کم از کم نماز پڑھتے تھے، اگرچہ وہ دکھلانے کے لیے پڑھتے تھے، پڑھتے تو تھے۔ منافق لوگوں کو دکھلانے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے کہ کم از کم کسی کو شک نہ پڑ جائے کہ ہم منافق ہیں۔ اگر وہی وہ نماز اللہ کے لیے پڑھنے آتے
تو وہ منافقین کی لسٹ میں شامل وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے آتے. اور آج کے دور کے کلمہ پڑھنے والے کس طرح گمراہی کے شکار ہو گئے کہ وہ اللہ کے لیے بھی مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے. عمل کیجئے, اعمال صالح کو اپنائیے. اگر آپ کا ارادہ ہے, اگر آپ کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے, عمل کریں اور پھر اس کی قبولیت کے لیے اپنے اللہ سے سوال کریں. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی بچے کے ساتھ ایک قصہ مذکور ہے. آئیے اس پہ غور کرتے ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی کہ ایک یہودی بچہ اپنے گھر میں بیمار ہے. یہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا, آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا. آپ اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. اور اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ اگر آپ کا پڑوسی کافر بھی ہے اور وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت, یہاں تو مسلمان کی بیمار پرسی نہیں کرتا. پتہ بھی ہے بھائی بیمار ہے, لیکن توفیق نہیں ہے کہ اس کو جا کے عیادت کے چند الفاظ کہیں, اس کو دعا دیں. حالانکہ جب انسان کسی بیمار کے پاس, مسلمان بیمار کے پاس جاتا ہے عیادت کرنے کے لیے, تو وہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آپ اس کے دروازے پہ پہنچے, اس کے گھر میں آئے اور اس کی بیماری کو دیکھا تو کہنے لگے یا غلام قل لا الہ الا اللہ. صرف بیماری کی عیادت تک ماجرا نہیں رکا, اس کو اسلام کی دعوت بھی دی. یہ حدیث ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم کہیں جائیں تو ان کو اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ مسلمان ہیں اور ان کے اندر کچھ برائیاں نظر آئیں تو پیار اور محبت سے, درد کے ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش کریں. پیارے نبی فرماتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ, اے بیٹے لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کر لو. وہ بیماری کی حالت میں اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو باپ کہتا ہے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے. یہودی جانتے تو تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. یہودیوں کو علم ہے اس بات کا, صرف عداوت, حسد اور بغض کی وجہ سے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے, وگرنہ وہ آپ کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں, آپ کی حقانیت کو, آپ کی صداقت کو. تو اس نے کہا کہہ دے جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں. اس بچے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے اٹھتے ہیں, اس کا کلمہ سنتے ہیں, شہادتین کے اقرار سنتے ہیں. آپ کی مبارک پیاری زبان حرکت میں آتی ہے اور آپ کیا الفاظ کہتے ہیں سنیے. الحمدللہ الذی انقذہ من النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا, بچا لیا. اور ایک روایت میں ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے میرے ذریعے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو تعریفوں کا مستحق اللہ ہے, اس جہاں کے اندر بھی اور اگلے جہاں میں بھی تمام تعریفیں اس کا حقدار اللہ مالک ہے. ابو داؤد میں پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. آپ اپنی امت کو درس دے رہے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی کپڑا پہنے, لباس پہنے, تو اس لباس پہنتے وقت الفاظ کیا کہے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھے یہ عطا کیا, یہ کپڑا مجھے پہنایا, اور میری کسی ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر اللہ نے مجھے عطا کیا. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ جب ماں کے پیٹ سے آئے تھے ہمارے ساتھ کچھ تھا؟ جسم پہ چترے تھے؟ خالی ہاتھ. جب اس جہاں کو چھوڑ کر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ خالی ہاتھ. تو یہ جو کچھ عطا کیا گیا اس دنیا میں, جو کچھ ملا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ مالک نے. تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس دیے ہوئے کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور اس کا شکر کیا ہے کہ اللہ نے جس کا جو حق رکھا ہے وہ اس حقدار کو دے دیا جائے. زمیندار اگر ہوں اور زمینیں ہوں تو اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو حق دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ساڑھی زمین ہو لے جائے گا.
جب آپ ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو آپ کی زمین تھی، 2 مربع ساتھ لے کر آئے تھے، 10 کنال آپ کی تھی اس وقت، کتنی زمین تھی؟ فقیر تھے آپ، خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ کس نے دیا سارا کچھ؟ اللہ نے. پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ ہماری زمین وہ لے جائے گا؟ بھائی یہ زمین آپ کو اللہ نے دی، یہ مال آپ کو اللہ نے دیا، یہ تجارت کے ذریعے جو کچھ آپ کو ملا اس کا عطا کرنے والا مالک ہے. اب اللہ نے اس میں جس کا حق رکھا ہے، وہ بیوہ ماں کا حق ہو، وہ بچیوں کا حق ہو، وہ عورتوں کا حق ہو، وہ یتیموں کا حق ہو، وہ تمام حقوق رکھنے والا بھی اللہ ہے. تو اس کا شکر یہ ہے اللہ کے کیے ہوئے عطا کیے ہوئے مال کا کہ اس میں سے اللہ نے جس کا جو حق رکھا ہے وہ اس کو دے دیا جائے. صحیح بخاری میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کا ایک واقعہ مذکور ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شراب اور دودھ، یہ 2 چیزیں پیش کی گئی معراج کی رات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اٹھا لیا اور دودھ پی لیا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھتے ہیں اور ان کی زبان سے جملہ کیا نکلتا ہے سنیے: الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ. تمام تعریفوں کا حقدار وہ اللہ ہے جس نے آپ کی رہنمائی کی فطرت سلیم کی طرف، فطرت کی طرف. آپ نے شراب نہیں اٹھائی، آپ نے دودھ اٹھایا. اور اگر آپ شراب اٹھا لیتے اور شراب پی لیتے تو آپ کی ساری امت ہلاک ہو جاتی، گمراہ ہو جاتی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے آپ کی فطرت کی جانب رہنمائی کی اور آپ نے دودھ کو لیا. اس لیے پنجاب کے بڑے لوگ دعا دیا کرتے تھے، اب بھی دیتے ہیں: رب دودھ پتر وچ تھوڑ نہ کرے. ایک دودھ میں اللہ کمی نہ کرے، تمہارے گھر میں دودھ رہے، اور ایک بیٹوں میں اللہ کمی نہ کرے. اللہ دودھ بھی عطا فرمائے اور بیٹے بھی عطا فرمائے. اب تو دودھ پینے کا تصور ختم ہو گیا نا، جب سے یہ لپٹن چائے آئی ہے. وہ دیہات کے اندر چائے بنا لو. آپ کو دودھ کے حوالے سے ایک عجیب بات بتاؤں، ہر چیز کے کھانے اور پینے پر شریعت اسلامیہ نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ وہ کھانا کھائیں، وہ پانی پئیں، وہ پھل کھائیں، جو مرضی دنیا کی چیز کھا لیں. کیا کہیں؟ الحمدللہ. کیا کہیں جی؟ الحمدللہ. دودھ پینے کی دعا کسی کو یاد ہے؟ جب دودھ پیے تو پھر کیا دعا پڑھے؟ لگتا ہے ساری حیدرآباد دینے دودھ کوئی نہیں پیتا، سب چائے پینے والے ہیں یہاں. کیا دعا ہے جی؟ آواز آئی تھی یہ کبھی؟ اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ. اللہم بارک لنا فی، اللہ جتنا دودھ پیا ہے اس میں برکت عطا فرما. وزدنا منہ، اور بھی پلا. دودھ پینے کے بعد نہیں ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پیٹ بھر گیا الحمدللہ. اللہ کی تعریفیں ہر وقت ہر موقع پر ہیں، لیکن یہاں پہ شریعت کیا درس دے رہی ہے؟ دودھ پینے کے بعد کو اللہم بارک لنا فی، اللہ اس کے اندر ہمارے لیے برکت پیدا فرما. وزدنا منہ، اور بھی چاہیے. 1 گلاس سے کام نہیں چلے گا، 1 کلو سے کام نہیں چلے گا، اللہ اور بھی اپنی رحمت سے عطا فرما. تو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات دودھ کا جام لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں: الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے آپ کی رہنمائی کی فطرت کی طرف. صحیح مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب سب سے ادنا جنتی جنت میں داخل ہوگا تو جنت کی حوروں میں سے اس کی 2 بیویاں اس کے پاس آئیں گی. سب سے ادنا جنتی جنت میں جائے گا تو جنت میں اس کی کتنی بیویاں آئیں گی؟ 2 بیویاں. اور جس نے یہاں دنیا میں 2 بیویاں نہیں کی اس کو تجربہ رہے گا وہاں ان 2 سے کیسے ڈیل کرنی ہے. تو بھائی یہاں 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، تاکہ وہاں بھی آپ جنتی مخلوق ہو. جنت کے اندر بھی 2 مل رہی ہیں تو یہاں ایک کے ساتھ ہی ساری عمر گزر گئی تو خیر نصیب کی بات ہے. جنتی جنت میں جائے گا تو جنت کی 2 بیوییں حوریں اس کے پاس آئیں گی اور اس کے پاس آ کر کہیں گی کیا؟ الحمدللہ الذی احیاک لنا واحیانا لک. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے تجھے ہمارے لیے زندہ کیا اور ہمیں تیرے لیے زندہ کیا.
اللہ نے تجھے ہمارے لیے اور ہمیں تیرے لیے زندگی بخشی، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ وَلَهُ يسجدون، یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ جو اللہ کے قریب ہے، اللہ کے نزدیک ہے، یعنی اللہ کے ملائکہ، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ انسان تو تکبر کرتا ہے نا، جو فجر کی نماز پہ مسجد میں نہیں آتا، کہ وہ تکبر نہیں کر رہا؟ جو اپنی پیشانی، اپنی ناک کو زمین پہ رکھ کے سبحان ربی الاعلی کا ترانہ نہیں پڑھتا، وہ تکبر نہیں کر رہا؟ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، جس اللہ نے اس کو صحت دی ہے، جس اللہ نے اس کو مال دیا ہے، جس اللہ نے کائنات کا ہر خزانہ دیا ہے، وہ اپنا سر اس اللہ کے سامنے زمین پر رکھ کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، تو یہ تکبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے ملائکہ حالانکہ انسانوں سے بہت بڑے، ان کی قوتیں بہت زیادہ اللہ نے جو انہیں عطا فرمائی، اس کے باوجود وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تکبر نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، وہ اس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اس اللہ کے لیے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ یہ سجدہ بڑی عظیم چیز ہے جس کو اللہ نصیب فرما دے۔ ایک سجدہ نہ کرنے کی بنا پر ابلیس ملعون شیطان قرار پایا۔ کتنے سجدے انکار کیے تھے اس نے؟ جی ایک سجدہ۔ ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ وہ ساری محنتیں، ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں برباد ہو گئی۔ اے مسلمان، دن اور رات میں تجھے کتنے سجدوں کا حکم ہے اور تو کتنوں کا انکار کرتا ہے، کتنوں کو چھوڑتا ہے؟ وہ شیطان ملعین، وہ مردود، وہ جنت سے دھتکار دیا گیا ایک سجدے کی بنا پر۔ اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم میں سے کتنے وہ لوگ ہیں، اس نے زندگی میں ایک سجدے کا انکار کیا تو مردود ہو گیا، اور یہاں 40 سال 50 سال زندگی گزار بیٹھے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہے۔ فرشتوں کا حال مالک بیان فرماتا ہے، جو اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ اللہ کے ملائکہ کچھ رکوع کی حالت میں ہیں، اللہ کے کچھ ملائکہ سجدے کی حالت میں ہیں، وہ تسبیح پہ لگے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کے لیے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا مشکل لگتا ہے، قبروں پہ سجدہ کرنا آسان لگتا ہے، پیروں کو سجدہ کرنا آسان لگتا ہے، درگاہوں پہ اپنے جیسے یتیم، مسکین، فقیر آدمی کے سامنے سر جھکانا آسان لگتا ہے، لیکن ایک خالق کے سامنے جھکنا مشکل لگتا ہے۔ اور یاد کر لیجئے، جو سچے دل کے سامنے، سچے دل کے ساتھ ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اسے کائنات میں کہیں اور سر جھکانے کی ضرورت۔ جو ایک اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ عقیدہ توحید کو سمجھ کے اپنی ناک اور پیشانی کو خاک پہ رکھ دیتا ہے، اب اسے کائنات میں کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں۔ اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، وہ در در پہ جھکتا ہے۔ وہ کبھی سبز جھنڈے کے سامنے جھکتا ہے اور کبھی گھوڑوں کے سامنے جھکتا ہے، کبھی پتھروں پہ جھکتا ہے، کبھی صنم پہ جھکتا ہے، وہ کبھی قبر پہ جھکتا ہے، کبھی اپنے جیسے مجبور انسان کے سامنے جھکتا ہے۔ جو ایک اللہ کی عبادت کا انکاری ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو در در پہ ذلیل کرتا ہے۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، دو عورتیں ہیں، ایک عورت نکاح کر کے کسی ایک خاوند کے بستر پہ آ جاتی ہے، اس کے سامنے سر جھکا لیتی ہے، اس کی بیوی بن جاتی ہے، اس کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور ایک عورت وہ ہے جو نکاح سے انکار کر دیتی ہے اور کوٹھے پہ بیٹھ جاتی ہے۔ کون سی عزت والی ہے؟ جو ایک کے سامنے جھک گئی، جس نے ایک کی فرما برداری اختیار کر لی، اسی کے لیے عزت ہے نا۔ اس نے جتنے حکم ماننے ایک کے ہی ماننے،
اور جس نے کہا میں شادی کے بندھن میں کیوں بنوں، یہ بڑا چودھری ہے، میں کوئی کم ہوں، میں کیوں مانوں اس کی. جس نے ایک کی ماننے سے انکار کی اس کو روز کسی نئے کی ماننی پڑتی ہے. جو ایک اللہ کے در پہ آ جاتا ہے اس کو اپنا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا و حاجت روا سمجھتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اپنی سارے دل کی باتیں بیان کر کے اس کے سامنے اپنی درخواستیں بیان کرتا ہے. اسے کسی اور در پہ جھکنے کی ضرورت، اس کے دل میں ایمان پھر کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی ہے، بیت اللہ میں بیٹھا ہے، رب کے سامنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے ہیں، وقت کا خلیفہ بھی پیچھے بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا ہے. اس سے کہتا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ بادشاہ ہوں، وقت کا خلیفہ ہوں، جو مانگے گا تجھے دے دوں گا. اس نے تو اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا کر اللہ سے دوستی اور محبت کی پینگیں بڑھا لی تھی. جواب میں کہتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں، اللہ سے شرم آتی ہے. بادشاہ سلامت پیچھے ہو کے بیٹھ گئے. یہ اللہ کے گھر میں اپنی درخواستیں پیش کر کے آنسوؤں کا نذرانہ دے کے باہر نکلتا ہے. بادشاہ بھی پیچھے پیچھے جاتا ہے اور کہتا ہے اب تو بیت اللہ سے باہر آ گئے ہو، کہہ رہے تھے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں، رب سے شرم آتی ہے، اب تو اللہ کے گھر میں نہیں ہو، باہر آ گئے ہو، مانگو، کیا مانگتے ہو، کیوں رو رہے تھے؟ جو مانگو گے آج دے دیا جائے گا. کہا بادشاہ سلامت یہ بتاؤ دنیا کا مانگوں یا آخرت کا مانگوں، اس جہاں کا مانگوں یا اس جہاں کا مانگوں؟ کہا اس جہاں میں تو بھی اللہ کا منگتا ہے، میں بھی اللہ کا منگتا ہوں. میرے پاس تو اس جہاں کے 4 درہم و دینار ہیں، سونا و چاندی ہے، کیا مانگتا ہے مانگ. کہا بھلے آدمی، دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کے دنیا کے مالک سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر دنیا کے مالک سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ میں تو وہاں بھی رو رہا تھا تو اگلے جہاں کے لیے رو رہا تھا. جو اپنے سر کو ایک اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے اس کے دل میں پھر اللہ کی محبت، اللہ کی عزت، اللہ کا احترام کیسے جنم لیتا ہے؟ بکریوں کا چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے. سوال کرنے والے کرتے ہیں اس کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے، کہتے ہیں ایک بکری بیچ دے، مجھے دے دے، پیسے لے لے. وہ بکریوں کا چرواہا ہے، منبر و محراب کا وارث نہیں ہے، بکریوں کا چرواہا ہے. کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے، کوئی علامۃ الدہر نہیں ہے، بکریوں کا چرواہا ہے. لیکن سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب کو راضی کر چکا ہے، دل کے اندر رب کی محبت کا سمندر جوش مار رہا ہے. سائل کہتا ہے ایک بکری مجھے دے دے. جواب میں کہتا ہے کہ میں غلام ہوں، بکریاں میری نہیں ہیں، آقا کی ہیں، میں تو چرانے کی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں. کہا تیرے بادشاہ، تیرے مالک کو کیا پتہ لگے گا؟ اور اگر پتہ لگ بھی جائے اس سے کہنا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا. ایک بکری کم ہوگی، تیرا مالک پہچانے گا، پوچھے گا تو جواب میں کہنا بھیڑیا لے گیا تھا. اور جنگل میں بھیڑیے بکریے اٹھا ہی لیتے ہیں، کوئی جھوٹ تو نہیں، کوئی انہونی بات تو نہیں. وہ بکریوں کا چرواہا ایمان سے لبریز ایک جملہ سناتا ہے، اے اللہ اس جملے کی حلاوت سب سے پہلے کہنے والے کو نصیب فرما، پھر ہر سننے والے کے روح اور دل کے اندر یہ جملہ ایسے زندہ کر دے کہ ہر گناہ کے موقع پر یہ جملہ اسے یاد آئے. یہ سن کر کے اپنے مالک سے کہنا ایک بکری بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. وہ سائل کو کہتے ہیں وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، اپنے اس آقا کا تو منہ بند کر دوں گا یہ کہہ کر کہ بھیڑیا لے گیا تھا، جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا رب کو کیا جواب دوں گا؟ جو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے اس کے دل سے کسی اور کے راضی اور ناراض ہونے کے جذبات نکل جاتے ہیں. اس کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، خالق اور مالک راضی ہو جائے. تو اللہ کے ملائکہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تکبر نہیں کرتے، سجدہ ریز رہتے ہیں.
سبحان ربی الاعلی کے ترانے کو پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل سوال کرتا ہے سب سے افضل کلام کون سا ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفی اللہ لملائکتہ او لعبادہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لیے چنا وہ کلام سب سے افضل کلام ہے۔ چھوٹا سا ایک لفظ ہے، چھوٹا سا ایک جملہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی حمد و تعریف کے ساتھ۔ پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ مشکل ہے یہ پڑھنا، سب کو یاد ہے؟ اب ایک حدیث بیان کر کے سب سے پہلے اپنی جان سے سوال کرتا ہوں، پھر ہر بھائی اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس جملے کے ساتھ، اس کلمہ کے ساتھ میرا کیا حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیتا ہے، دہراؤں، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سوچئے دن میں کتنی مرتبہ یہ تسبیح میری زبان پہ رہتی ہے، کتنی مرتبہ انڈین گانے گاتا ہوں، کتنی مرتبہ غزلیں پڑھتا ہوں، کتنی مرتبہ جھوٹی محبت کے عشقی اشعار پڑھتا ہوں، کتنی مرتبہ اپنا وقت دنیا کی فضول باتوں میں ضائع کرتا ہوں۔ بلکہ ماجرا تو اس سے بڑھ کر ہے، آج تو گالی گلوچ ہماری زبان پہ ایک آسان سی بات ہو گئی ہے۔ جتنی کسی سے محبت، دوستی، جو جھوٹ کا پلندہ ہے سارا زیادہ ہوگی، اتنی گالی دینے میں اس کے ساتھ آسانی رہے گی۔ وہ اس کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کو گالی دے رہا ہے، السلام علیکم کے بجائے وہ گالی دے کے بتا تیری فلاں کو، تیری فلاں کو۔ کوئی کہے بھائی یہ کیا، اور جی کوئی ہماری دوستی ہے، چلتا ہے چلتا ہے، ہوتا کوئی مشکل نہیں، یہ مسلمان ہے۔ اب یہ چھوٹا سا جملہ سبحان اللہ وبحمدہ، افضل ترین کلام، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ افضل کلام کون سا ہے؟ جو اللہ نے اپنے ملائکہ اور اپنے بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ وبحمدہ، اور جو دن میں اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ کے ملائکہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، مالک کا فرمان سنیے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ فرشتوں کو عرش کے چاروں طرف گھیرا ڈالے ہوئے دیکھیں گے، وہ اپنے رب کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کر رہے ہوں گے۔ ملائکہ اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کریں گے، اور لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ہر طرف یہی کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ جہانوں کا خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ پالنہار کون ہے؟ گنج بخش کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ بندہ نواز کون ہے؟ بندہ پرور کون ہے؟ پوری کائنات کا پالنہار صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی گنج بخش نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز و بندہ نواز و بندہ پرور نہیں۔ سارے بندے منگتے ہیں، ان سب منگتوں کا داتا اللہ ہے۔ سارے بندے سوالی ہیں، ان سوالیوں کو عطا کرنے والا اللہ ہے۔ سارے منگتے ہاتھ پھیلا کر، جھولیے پھیلا کر فقیر ہے، ان فقیروں کو عطا کرنے والا اللہ ہے۔ جب قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تعریفوں کا حقدار اللہ ہے، تو کتنا ہی ظالم ہے وہ انسان جو اللہ کی تعریفیں کرنے کی بجائے اللہ مالک کو چھوڑ کر اپنے جیسے مجبور انسانوں کی دہلیز پہ گرتا ہے،
اپنے جیسے مجبور انسانوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے جیسے مجبور انسانوں کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھتا ہے۔ لوگوں، کائنات میں جتنے انبیاء آئے، کائنات میں جتنے اللہ کے اولیاء آئے، انبیاء کے جتنے اصحاب آئے، وہ تمام کے تمام اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے، اللہ کے سوالی بنتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کے در پہ جھکتے تھے، اللہ کے سامنے فریادیں رکھتے تھے، اللہ کے سامنے حاجات پیش کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ آیات درس دیتی ہے تعریفوں کا حقدار بھی اللہ ہے، عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو اپنا سوال اللہ کے دربار میں کیجئے، اسباب کو اختیار کیجئے، لیکن منگتے اللہ کے در کے بنیے۔ مثال سے سمجھاؤں، آپ کے سر میں درد ہے، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی کہ آپ پیناڈول استعمال کریں، گولی لیں، لیکن گولی کھاتے ہوئے آپ کے اندر سے آپ کی روح آواز لگائے کہ اللہ یہ گولی کھا رہا ہوں، شفا اس میں نہیں ہے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ سبب ہے، یہ سبب ہے جس کو اختیار کرنے کا ہمیں تیرے حبیب نے حکم دیا ہے۔ ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں، لیکن ہزار گولیاں کھا لوں، اگر تو نے شفا نہیں دینی تو گولیوں میں شفا نہیں ہے۔ تمام تعریفیں تیرے ہاتھ میں، تمام کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ اللہ تعریفوں کا حقدار ہے تو پھر یاد کر لیں اگلا سبق کہ معبود برحق بھی صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جائے اور وہ معبود برحق ہو۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں قرآن و حدیث کے دلائل سے ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ عبادت کا حقدار معبود برحق کون ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ قرآن حکیم میں مشرک کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس صورت میں کیا ایک مواحد کا بریلوی عورت کے ساتھ یا ایک مواحدہ کا مشرک مرد کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے؟ قرآن و حدیث میں مشرک کے ساتھ نکاح حرام قرار دیا گیا ہے۔ کسی مومن کا مشرکہ سے، کسی مومنہ کا مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جو شخص قبروں پہ سجدے کرتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، اللہ کے سوالیوں کو داتا اور گنج بخش سمجھتا ہے، وہ شرک اکبر کر رہا ہے۔ اور مشرک کے ساتھ کسی مومن کا، وہ مرد ہو یا عورت، نکاح نہیں ہے۔ اگر علم نہیں تھا اور نکاح ہو گیا، اب میاں بیوی میں سے ایک فریق مواحد ہے اور ایک فریق مشرک ہے، ایک یا اللہ مدد کہنے والا، ایک یا فرید مدد کہنے والا، ایک اللہ کو پکارنے والا، ایک خواجہ غلام فرید کو پکارنے والا، ایک اللہ کے لیے سجدہ ریز ہونے والا اور ایک لال شاہ کی قبر پہ سجدہ ریز ہونے والا۔ تو لازم ہے کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو۔ مومنہ عورت مشرک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، مومنہ عورت مشرک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، مومن مرد حالت شرک پہ رہنے والی عورت کو بطور بیوی اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ سمجھائیے پیار سے، محبت سے، دلائل سے اس کے سامنے واضح کریے، توحید کے مسئلے کو، اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کو، غیر اللہ کی عبادت کے حرام ہونے کے ماجرے کو اوپن کریں محبت اور پیار اور دلائل کی روشنی میں۔ لیکن جب حجت تمام ہو جائے اور خامن لا موجودہ الا اللہ کی ضربے مارنے سے باز نہ آئے تو مومنہ عورت پہ فرض ہے کہ وہ ایسے مشرک مرد سے خلا لے، الگ ہو جائے۔ اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو اس کا حق مہر اسے لوٹا کر قاضی کے سامنے کیس کرے کہ یہ
شرک کرتا ہے، میں لوگوں سے زکوٰۃ لے کر اپنا پیٹ پال سکتی ہوں، کسی مشرک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ جی نہیں، جو نکاح ہو گیا جب علم نہیں تھا، جب شعور نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ نکاح ختم ہو جائے گا، اسے ختم کروایا جائے گا۔ مشرک کے ساتھ مومن نکاح میں نہیں رہ سکتے، قاضی کے پاس باقاعدہ کیس کیا جائے کہ یہ مشرک ہے، میں مومن ہوں، یہ بیت اللہ کا طواف کرنے والا اور یہ لال شہباز قلندر کی درگاہ کا طواف کرنے والا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ مشرک اور موحد میاں بیوی کے رشتے کے ساتھ جڑ کے نہیں رہ سکتے، مومن کا نکاح مومن کے ساتھ۔ اور یہاں پر میں خصوصی طور پہ ان والدین سے مخاطب ہوں جو اپنی بیٹی اور اپنے بیٹوں کا رشتہ تلاش کرتے ہوئے صرف ان کے سامنے دنیا ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ مالدار ہے، یہ کار کوٹھی بنگلے والا ہے۔ اللہ کی قسم کسی فقیر مواحد کو اپنی بیٹی دے دو، کسی لینڈ لارڈ مشرک کو اپنی بیٹی نہ دو۔ آپ یہ سمجھو گے کہ کسی فقیر مواحد کو بیٹی دے کر میں نے بیٹی کو برباد کر دیا ہے؟ نہیں، 60 سالہ زندگی ہے نا، اوکھے سوکھے نکل جائے گی، گزر جائے گی۔ لیکن اگر اپنی بیٹی کو آپ نے دنیا کی رنگینی میں ڈوب کر کسی مشرک کو دیا، کسی بدعتی کو دیا، کسی بے نماز کو دیا، تو ہو سکتا ہے آپ کا یہ گناہ قیامت کے دن ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے آپ کے لیے کافی رہے۔ بیٹیاں گھر بیٹھی بیٹھی کنواری بوڑھی ہو کے مر جائیں، بیٹیاں گھر بیٹھی بیٹھی کنواری بوڑھی ہو کے مر جائیں، برداشت کر لو، صبر کر لو، اس ماجرے پر کوئی بات نہیں، لیکن اپنی کسی مومنہ موحدہ بیٹی کو کسی مشرک کے نکاح میں نہ دو۔ سائل کہتا ہے کہ حمل کی حالت میں ہے اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں، خواب میں جانور دکھائی دیتے ہیں، کوئی مارنے آ رہا ہے، مہربانی کر کے کوئی دعا اگر ہے تو بتائیے۔ خواب میں ڈراؤنے خواب آنا، رات کو دن کو نیند کی حالت میں ڈراؤنے خواب آنا، سانپ یا بچھو یا زہریلے جانور دکھائی دینا، واللہ عالم اس سے مراد دشمن ہوتا ہے۔ تو آپ جس بہن کو یہ خواب آتے ہیں یا کسی مرد کو بھی اگر یہ خواب آئیں تو وہ صبح شام کے اذکار کو پہلے تو لازم پکڑے، فجر کی نماز کے بعد اذکار کرے، کسی سے کلام کیے بغیر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نماز ختم ہو گئی، کلام نہ کریں اور 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں، اللہ کی رحمت سے، شیاطین سے، جنات سے، جادو سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھیں، سوتے وقت آپ آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات اس کی تلاوت کریں، سورۃ ملک کی تلاوت کریں، اپنے گھر کے اندر سے تصویریں، گانے، فلمیں، ان چیزوں کو نکال دیں، گھر کو مسلمان گھر بنائیں۔ پھر بھی اگر یہ نہ جائیں تو روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں پہ نہیں رہتے۔ ہوتا کیا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ الا من رحم ربی کہ جب سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پڑھ لیا تو طبیعت فریش ہو جاتی ہے، جو ہی طبیعت فریش ہو جاتی ہے سورۃ بقرہ چھوڑ دیتے ہیں، سورۃ بقرہ چھوڑتے ہیں تو شیاطین کو دوبارہ وار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ٹھیک ہو مستقل اس سورت کی تلاوت کرتے رہیں، اور مبارک ہو ان کو جو سورۃ آل عمران اور سورۃ بقرہ کو روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ 2 صورتیں آئیں گی بادلوں کی شکل میں، اپنے پڑھنے والے کو اپنے سائے میں ڈھانپ لیں گی۔ کوئی انسان بستر مرگ پہ ہو، سکرات الموت میں مبتلا ہو چکا ہو تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جو اس کے قریب موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے اس کلمے کو پڑھتے رہیں، اس کو نہ کہیں کہ تو بھی پڑھ، اس کو نہ کہیں کہ تو بھی پڑھ، اللہ نہ کرے کہ اس کی زبان سے عین وقت پہ
کوئی کفر کا جملہ نکل جائے، وہ کہ میں نہیں پڑھتا، میں نہیں مانتا، موت کی حالت میں ہے، شیطان اس پہ غلبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی زبان سے کفر نکلوانے کے لیے، تو آپ اس کے پاس بیٹھ کے پڑھیں، آپ اس کے پاس بیٹھ کے پڑھیں تاکہ وہ آپ کا سن کے خود پڑھ لیں۔ اور یہ ہوگا کب؟ جب آپ کی دوستی نیک لوگوں سے ہوگی، جب آپ کی دوستی ان لوگوں سے ہوگی جن کو یہ شعور ہو کہ مرتے وقت کیا پڑھنا ہے۔ اور اگر دوستی رہی، خود بھی گانا گانے والے رہے اور دوستیاں بھی گلوکاروں سے رہی، تو اینڈ ٹائم پہ وہ کوئی لطیفہ ہی سنائیں گے آپ کو۔ نیک دوستی سے ملتا کیا ہے؟ ایک بہت بڑے محدث کا واقعہ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی موت کا وقت آیا، اب ان کے شاگرد موجود ہیں، یہ ان کے استاد ہیں، اگرچہ بستر مرگ پہ ہیں لیکن استاد ہے۔ اب وہ شاگرد سوچتے ہیں کہ کریں کیا، کیسے ان کو تلقین کریں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، کیونکہ مومن موحد کی زبان سے اگر موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا جملہ نکلتا ہے تو حدیث کی روشنی میں اس کا ٹھکانہ اللہ کی جنت بن جاتا ہے۔ اب پریشان ہیں کہ شیخ کو کہیں کیسے، تو دو شاگرد آپس میں حیلہ کرتے ہیں۔ جس حدیث کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے، یہ خوشخبری ذکر ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو ایک شاگرد اس روایت کی سند پڑھنے لگ جاتا ہے، سند پڑھتا ہے اور درمیان میں آ کے ایسے رک جاتا ہے جیسے بھول گیا، اٹک گیا۔ دوسرا پڑھتا ہے، وہ بھی یہی کرتا ہے۔ اب استاد بستر مرگ پہ ہے اور وہ سن رہا ہے تو کہتا ٹھہرو، میں تمہیں سند سناتا ہوں، میں تمہیں روایت پوری سناتا ہوں۔ اب استاد بستر مرگ پہ پڑھا وہ پوری سند پڑھتا ہے اور ساتھ ہی وہ حدیث بھی پڑھ لیتا ہے، اور ادھر اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ پورا ہوتا ہے، ادھر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ کرنے کے کام ہیں۔ آپ کے گرد آپ کے دوست کون ہے اس کو پہچانیے۔ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جنازے کی نماز فرق کر دیتی ہے، آپ کس پانی میں ہیں، آپ کی حالت کیا تھی، آپ کے جنازے کو کندھا دینے والے کون آ رہے ہیں۔ آج کل تو بڑی خبر اس کی لگتی ہے نا جس کے جنازے میں MNA MP A پولیس فوج وہ ساری پہنچی ہوئی، جی کیا سوڑا جنازہ ہوا ماشاء، بڑی دنیا آئی، وزیر صاحب بھی آئے سن، MNA صاحب بھی آئے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر 40 مومن مواحد کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ کے اس کے لیے اللہ کے دربار میں سفارشی بن جائیں تو اللہ اس میت کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ کے جنازے میں آنے والے قرآن کے حافظ ہیں یا نہیں، اہل توحید ہیں یا نہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں یا نہیں، وہ کیسے ہوں گے جب دنیا میں آپ کا ان سے رشتہ ہوگا، آپ کی ان سے دوستی ہوگی۔ تو اپنی دوستیوں کو تبدیل کیجئے، اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے نفرت کریں، دوستی کریں نیک پرہیزگار متقی مومن انسان سے، اور انہی کے ساتھ تعلق رکھے، اور پھر دعا کرے اللہ تیرے پیاروں سے دنیا میں پیار کرتے تھے تو قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے سب سے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ جیسے تو نے اس پیاری مسجد میں ہمیں اکٹھا فرمایا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا۔ اللہ اپنے گھر میں تو نے ہمیں اکٹھا فرمایا، اللہ ہمارا اکٹھا ہونا اپنی ذات کے لیے قبول فرما، اور حشر میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے تیرے سائے کے تو اللہ ہم جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔